ایک ہمارے بزرگ تھے بھائی شبیر صاحب, مجھ سے کہتے سعید انور اس کام میں لگ جا, روزی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. روزی اللہ کے ذمہ ہے, اللہ کہہ رہے میرے ذمہ ہے. اور کہاں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور اوپر ہے نیچے نہیں ہے. نیچے تو سایہ پھر رہا ہے, تم خوار ہو رہے ہو ٹوٹیوں میں, پانی جو ٹینکی میں ہوتا ہے. کہا میں ہماری ایک جماعت جا رہی تھی اللہ کے رستے میں نماز کا ٹائم ہوا, ہم نے رکے, ہوٹل تھا چائے کا, ساتھیوں چائے آرڈر کرو, نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے چرپائی پہ بیٹھے, ادھر چرپائی پہ ایک چرسیوں کی جماعت بیٹھی تھی, 10-12 چرسی. انہوں نے مولویوں کو دیکھا, ان کو مولوی آئے ہیں. انہوں نے ہمیں مذاق اڑایا ہمارا, جو آسمان میں جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے مولوی صدقہ دیتا ہے, پھر ڈنڈن ہوتا ہے, خوب ہمیں چھیڑا. ایک دم نا اس نے کہا یار بس بکواس بند کرو, بھوک لگی ہے, کھانا کھانا ہے. تو کہا کھانا آرڈر کرتے ہیں. کہا نہیں کھانا آرڈر نہ کرو, کھانا خود آئے گا. کہا کیوں؟ کہا کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے, چرس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا, جو جیب میں پیسوں سے چرس خرید کے لاؤ. تو بھائی شبیر نے کہا یار ان کا یقین کتنا اچھا ہے کہ کھانا اللہ کھلاتا ہے, چرس کا وعدہ نہیں. تو کہا وہاں گیا, وہ چرس لے کے آیا, بنا کے سگریٹ کے دھوئیں ان کے منہ پہ مارے. پریشان یہ کیا یقین ہے. اس چرپائی پہ کچھ اور بیٹھے تھے لوگ, ان کو ایک آدمی آیا کہ فلاں انتقال ہو گیا, بھاگو. تو کہا بھائی ویٹر آرڈر کینسل کرو. کہا آرڈر تو ہو گیا ہے. کہا بل لاؤ. بل لائے, انہوں نے بل دیا اور کھانا کہا کسی کو دے دو. سارا کھانا چرسیوں کو اٹھا کے دے دیا. میرے دوستو کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ کہتے ہیں میں ساری کائنات کا رب ہوں. ایک ہی رب اللہ ہے, باپ کا رب میں ہوں, بیٹے کا رب میں ہوں, سب کا رب میں ہوں. آج باپ کہتا ہے میں ہی نہیں کماتا تو تم کہاں سے کھاتے. ابا جان اب آپ مر جاتے پھر تو اللہ مالک ہے, ابھی تو میں گھر کا مالک ہوں. آپ کا گھر کون چلا رہا ہے؟ بڑے بھائی اور میں مل کے چلا رہا ہوں. آپ مر گئے پھر اللہ چلائے گا. کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے, گھر کا نظام میں خود چلا رہا ہوں. میرے دوستو یہ 7 باتیں اپنے اندر لے آؤ, اور یہ مسجد کے ساتھ جڑی ہیں. مسجد حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ جمعے کے دن یہ اللہ کی بات سنتا ہے, اس سے جمعے کے ساتھ جڑا ہے. صحیح حدیث ہے, منتخب حدیث میں فرمایا جو دین کی بات سیکھنے سکھانے مسجد جائے گا اس کو مقبول حج کا اور اللہ کے راستے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی حدیث میں آتا ہے, معروف الحدیث میں, جو امام نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی مثال ادنا صحابی کی ہے, اور جو امام نماز پڑھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کی مثال میں خود ہوں. کتنا بڑا فرق ہے. میرے دوست بزرگوں یہ صفات میرے اندر آ جائیں, میں مسجد کو آباد کرنے والا بن جاؤں. ہدایت کی 4 علامتیں بتائی ہیں. یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ قائم کرتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے. یہ میرے اندر صفات آ جائیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم سب کے ذمہ ہیں یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا. مجھے وہاں لڑکے کہہ رہے تھے سعید بھائی یہ سارے غیر مسلم ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. میں کہا بھائیوں یہ سارے غیر مسلم ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے, اور ہم سب مل کے ان کی آخرت کا نقصان پہنچا رہے ہیں. بڑا ظالم کون ہے بھائی؟ مجھے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جو لوگ پھر رہے یہ اسلام ہے. میں کہنے بھائی یہ اسلام نہیں ہے. ابھی مجھے 4-5 لوگ ملے, میں کہا بھائی اسلام دیکھنا مسلمان کو نہ دیکھنا. میں کہا میں عود لگاتا ہوں نا, اس سے لوگ روز پوچھتے ہیں یہ خوشبو کون سی ہے, لیکن آج تک مجھ سے پوچھا نہیں تمہارا دین کون سا ہے, کیونکہ میرے اندر اسلام کی خوشبو نہیں ہے. میرے اندر صحابہ میں اسلام کی خوشبو تھے. ہمارے ڈاکٹر امجد ہیں, بہت اللہ والے ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, مفتی بھی, عالم بھی, حافظ بھی. وہ جس ایئرپورٹ میں جاتے ہیں پورا ایئرپورٹ پوچھتا ہے یہ آدمی کون سے, اس کے اندر ایمان کی خوشبو آتی ہے. ہمارے ایک شیخ ہاشم اہلے میں وہ پڑھاتے ہیں قرآن حدیث. میں بیان کر رہا تھا, ایک گورا آ کے یہاں بیٹھ گیا, وہ سب مجھ سے ملے, وہ بھی ملا. میں کہا تم تو نان مسلم لگے ہو. کہتا میں یہودی ہوں لیکن کرکٹ کھیلتا ہوں, تمہارا بڑا فین تھا, اور یہ مسلمان میرا پڑوسی ہے, میں تم سے ملنے کا شوق تھا کہ کس چیز نے تمہیں چینج کیا. میں کہا بیٹا یہ بھی پہلے یہودی تھا, یہ بیٹھا ہے. تو میں نے کہا تجھے میری بات کچھ سمجھ آئی؟ کہتا 20% سمجھ آئی, لیکن جب سے ماحول میں بیٹھا سکون بہت ملا. میں نے ان کے پاس بیٹھا, آشف 10 منٹ میں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے دوستوں ہم ان کی آخرتیں نقصان کر رہے ہیں. یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے. کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا, ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دے. اگر دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی میں پھر اپنے نبی کو نہ دیتا. 5 دنیا کے بڑے نبی العظم, اللہ نے ان کو دنیا دی نہیں. نوح علیہ السلام دنیا ہی نہیں ملی, ابراہیم علیہ السلام بغیر دنیا, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار. دنیا سب سے کم,
मेरे दोस्तों दुनिया तकदीर है, अल्लाह की कसम इस पे जोर ना लगाओ। अल्लाह यफ्सुत रिज़्क़ लिमन यशा वग़िर, जिसकी दुनिया खोल दूं जिसकी तंग कर दूं, वागना वाखना, जिसको अमीर कर दूं जिसको फकीर कर दूं। 1 रुपया अल्लाह की कसम नहीं बढ़ा सकते मेहनत से। पागल आदमी है जो टैंकी में टूटियां लगा रहा है ज्यादा, और पानी जितना है उतना ही आएगा, टूटियां लगाने से मेहनत बढ़ेगी, पानी नहीं बढ़। दुनिया तकदीरी है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्र बढ़ाते हैं, अल्लाह ने कहा नहीं बढ़ सकती। इसलिए मेरे दोस्तों हमें जो अल्लाह ने कहा हिजरत नुसरत, इससे जो रोजी मिलती है आप सोच नहीं सकते। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि जो ए नबी जी, आखिरी बात में अल्लाह माफ करे कर रहा हूँ, 5 मिनट खत्म कर दूंगा। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं यौम यद्दु ज़ालिम अला यदिही, क़यामत के दिन जालिम अपना हाथ चबा जाएगा, कहेगा यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मा'a रसूल सबीला, हाय काश रसूल के रास्ते के साथ हो जाता। और से सुनो भाई, ये नहीं कहा मैं नमाजी नहीं था, नहीं, मैं काश नमाज, हुजूर के रास्ते में सिर्फ नमाज नहीं है, मेरी आंख जिस्म नहीं है, पूरा बॉडी है जिस्म। ये इंसान आ रहा आंख नहीं, आंख है, इंसान पूरा जिस्म है, सिर्फ नमाज दीन नहीं है। उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, पूरे दीन में दाखिल हो। क़यामत के दिन आदमी हाथ खा जाएगा, यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मा'a रसूल सबीला, हाय काश, वो कहेगा काश रसूल के रास्ते के साथ हो जाता। रसूल का रास्ता क्या है? कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना मन इत्तबानी, कह दीजिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको, आपका रास्ता दावत का रास्ता है, लोगों को अल्लाह का तारुफ कराना, लोगों को अल्लाह से डराना, कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, लोगों के सामने अल्लाह की बड़ाई करना, ये आपका रास्ता है। और ये आपका रास्ता भी है, और जो आपको इत्तबा करते उनका भी रास्ता है। याद रखना, जो नबी की इत्तबा नहीं करेगा, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना फत्तबिऊनी, जो नबी की इत्तबा नहीं करेगा ना मैं उससे मोहब्बत करूंगा ना उसको माफ करूंगा। अगर तुम चाहते हो, तुम अपना दावे में सच्चे हो कि तुम नबी से अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो कहो ये तुम्हारी इत्तबा करें, फत्तबिऊनी। अगर ये तुम्हारी इत्तबा करेंगे युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, इनके गुनाह भी माफ कर दूंगा और इनसे मोहब्बत भी करूंगा। अगर खुदा ना खास्ता नबी की इत्तबा नहीं की, तो नबी कह रहे हैं 2 रास्ते हैं, एक नबी का रास्ता, एक शिर्क का रास्ता। और से सुनो, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना मन इत्तबानी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, और कह दो तुम इस रास्ते पे हो, तुम मुशरिकों के साथ नहीं हो। वदू इला रब्बिक वला तकूना मिनल मुशरिकीन, और दावत दो और मुशरिकों में से मत हो जाना। जो आदमी आमाले दावत के रास्ते में नहीं होगा, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ये मुशरिकों के रास्ते पे होगा। सुबह ईमान के साथ, शाम को मुशरिक। और जब आदमी मुशरिक के रास्ते पे, गौर से मेरी बात सुनना, अबू जहल अबू लहब ने काबा बनाया, यानी केले का छिलका, अंदर से कुछ नहीं किया, जहन्नुम में है। कितनी मसाजिद दुनिया में भी जाऊं, यूनिवर्सिटीज की मुशरिकों ने बनाई है, लेकिन अंदर नहीं। मस्जिद सिर्फ दीवार नहीं, अंदर के अमाल का नाम है। दीवार भी जरूरी है, किश्ती के पानी जरूरी, बगैर पानी किश्ती कैसे चलेगी? जिस्म रूह के जरूरी, बगैर जिस्म के रूह का वजूद नहीं। मस्जिद की दीवार जरूरी, जोर इस पे लग रहा है, कहा इसके अंदर लगाओ, इसके अंदर। शिर्क जिसके अंदर मैं होती है ना, मैं कौन हूँ, मैं नहीं कमाऊंगा तो कहाँ से पलेंगे, मैं जाऊं गश्त करने, मैं निकलूंगा लग रहे जलील हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदा, मुशरिक कभी अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करेंगे। आज अल्लाह की कसम 99% मुसलमानों के पास अल्लाह का घर आबाद करने का टाइम नहीं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम गुजारिश लेके आए हैं पाकिस्तान से, 24 घंटे मसाजिद को आबाद करने का कुछ तरतीब बनाओ। एक बस खराब हो गई है 100 आदमियों की, 3 आदमी मशवरा कर रहे हैं बस कैसे ठीक हो, वो धक्का लगा रहे, फिर नहीं चल रही, बस चल के अंदर बैठे हो तिलावत जिक्र कर रहे हैं, सही है, लेकिन 100 आदमी मिलके धक्का लगाएंगे बस चल पड़ेगी। 100 आदमी बैठे में 200 आदमी, ये नियत करो कि अल्लाह के घर को 24 घंटे अमाल से आबाद करना है। अस्पताल आबाद नहीं है, ग्राउंड आबाद नहीं है, नाइट मैच, डे मैच, ये शॉपिंग सेंटर आबाद नहीं है, तो मसाजिद आबाद क्यों नहीं हो सकती? हदीस में आता है मस्जिद को जमात करने वाली आवाज से अल्लाह अजाब हटा देगा। मस्जिद को आबाद करने वाली जमात में अजाब नहीं आएगा। 2 लोग हैं दुनिया में जो अजाब से बचेंगे, दुनिया में अजाब से बचेंगे। देखो ये तुर्की में जल्जला आया ना, एक अजीब बात है कि अल्लाह इतना करीम रहीम है, जो लोग मुसलमान होते हैं और अल्लाह ने उनको तकदीर में, क्योंकि हदीस में आता है बुखारी शरीफ की, एक आदमी सारी जिंदगी नेकियां करेगा, लेकिन आखिरी जमाने में जबान से कोई बोल बोलेगा और इतनी दूर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा जितना जमीन आसमान का फासला। एक गलती से
ایک آدمی ساری زندگی کافر ہوگا, ایک بول بولے گا جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ جو گناہگار مسلمان زلزلے سیلاب میں مر رہے ہیں, اللہ کا نظام ہے کہ مسلمانوں کے گناہ دنیا میں دھو دیتا ہے, دنیا میں دھو دیتا ہے. وہ بنی اسرائیل نے جنہوں نے گردنیں کٹوائی نا, شہید ہو گئے. اللہ نے کہا آج انہوں نے گردیں کٹوائی ہیں, اللہ نے انہیں اعلیٰ درجے کی شہادت کی موت دے دی. لیکن میرے دوستو اگر دنیا کے ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہو, دو طریقے ہیں, دو طریقے. ایک حدیث میں آتا ہے, جس بستی میں تہجد میں استغفار کرتے ہیں مسلمان اور مساجد کو آباد کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, ان میں محبت ہوتی ہے, اللہ اس بستی پہ آیا ہوا عذاب واپس لے لیتے. اور قرآن کی دو آیتیں ہیں, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرَ بِهِ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ, جو جب تمہیں نصیحت کی جاتی تھی تم نے بھلا دی, اللہ ان کو نجات دیتا ہے جو لوگوں کو گناہ سے روکتے ہیں, باقی سب کو عذاب دے دیتا ہے. دوسری اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ. بس پچھلی قوموں میں ایسے عقل والے کیوں نہیں تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے تھے؟ وہ تھوڑے سے لوگ تھے, یہ ایسی پھرنے پاگل جماعتیں والے تھوڑے سے. اللہ نے ان کو الگ کیا, باقی سب کو عذاب مبتلا کر دیا. باقی کیوں نہیں روکتے تھے؟ وہ اپنی عیاشیوں میں پڑے تھے. کون جائے یار جماعت میں, یہ گھر چھوڑ کے کون جائے یار سندھ میں گرمی میں سردی میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ مجرم بھی تھے, ظالم بھی تھے. قیامت کے دن یاد رکھنا, بعض لوگوں کو یہاں بچ جائیں گے وہاں بچ جائیں, نہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرم الگ ہوگا نیک سے. جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرے گا, قرآن کہہ رہا ظالم بھی ہے مجرم بھی, یہ وہاں بھی نہیں بچے گا. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, مساجد کو آباد کرو, آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو, آخری رات میں سونے سے پہلے استغفار کرو, اور میرے دوستو دعوت کا کام کرو. ہم آپ سے نہیں کہہ رہے چلا چار میں نہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دعوت کا کام شروع تو کرو یار. یہاں باہر جا رہے اس کو دعوت دو. میں نے ایک آدمی سے ملا, ایک پٹھان ایک ہندو سے ملا, وہ لنگر کھا رہا تھا کراچی میں. اس کو پکڑا, آپ میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں اچھا گوشت. وہ کھانے لگا ہندو گوشت. اس کے بعد اس نے 4 مہینے کی دعوت دی. جب اس نے ڈکار وکار مارے نا تو پٹھان نے کہا بھائی 4 مہینے کب لگا؟ کہا میں تو ہندو ہوں. کہا ظالم تو نے پہلے کی نہیں بتایا. کہا کاوا لاؤ, کھلاؤ اس کو کاوا, اتنا بڑا کاوا, چینی ڈالو 4 چمچ. اور ہندو نے کہا بس کر دو. کہا ظالم جب تک کلمہ نہیں پڑے گا کاوا پلاتا رہوں گا. کہا پیشاب آ رہا ہے, کہیں یہی کرواؤں گا. اس کا کلمہ پڑھا دیا ہندو کو. اب وہ کلمہ اندر گیا, کچھ تو اثر کرے گا. وہ بیچارہ چلتا چلتا سمندر میں آکسبے پہ پہنچ گیا, وہ اس کی روڈ پہ ہے. وہ ایک اور پٹھان ملا, اس کو بتایا یہیں رہ جا, یا 3 دن 2 دن سو, پھر میں تیرا نظام بناتا ہوں. وہ 3 دن کیا مسجد میں رہا. وہ مدرسہ تھا 10-12 بچوں کا. وہ مسلمان ہوا, حافظ بنا, عالم بنا. میں اسے ایک جگہ ملا, اسے کہا سعید بھائی, ایک پٹھان نے مجھے ایک کھانا کھلایا تھا, ایک چائے پلائی تھی 4-5 کپ, وہ کلمہ پڑھا, آج میں 350 بچوں کا مدرسہ چلا. ہم سے لوگ کہتے ہیں یار بات میں اثر نہیں, ہم اتنے بیان سنتے ہیں, وہ یا ووٹا بیان, چلو لیٹس گو ٹو ریسٹورنٹ, ووٹا بیان, چلو یار ویکینڈ ہالیڈیز مناتے ہیں. میرے دوستوں بات میں اثر کیوں ہے؟ مجھے ایک امام صاحب تھے, حافظ, عالم نہیں تھے. کہا سعید بھائی میرا بچہ اعتکاف میں چرس پیتا, نشہ, اس کو ٹھیک کر دوں, میں 4 مہینے لگاؤں گا. یہ تبلیغی جماعت ٹھیک کیسے کرتی ہے؟ میں کہا بھائی اللہ کے نبی کے قریب ترین کام میں سے ہے, اس میں کافی کام سنت پہ ہے, تو اس لیے تو کہا آپ اس کو چرس چھڑوا دو. میں نے 10 مہینے میں اس کو اشرا لگوایا. 10 مہینے بعد رمضان کا, داڑھی بھی آ گئی, نماز بھی, چرس چھوڑ گئی. اس نے امام نے کہا سعید بھائی اس نے کیسے چرس چھوڑی ہے؟ میں کہا امام صاحب یہ پچھلے 10 مہینے میں میرے جیب سے 2 لاکھ کے برگر پیزا کھا گیا. اب رات کو رونا آتا ہے, اللہ ظالم کو ہدایت دے کتنا مال کھائے. جب تک اپنا جان مال نہیں لگے, تبلیغ میں لگ رہا ہے. پیغمبر مالک انفسکم, اپنے جان مال کے ساتھ دین کا کام کرو. اللہ کی قسم اللہ اتنا مال دے گا. میں نے ان آنکھوں سے, میرے جتنے دوستوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں, کسی کی دنیا کم ہوتی نہیں دیکھی تبلیغ سے. ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا جہاں گمانے. تو کون کون نیت کرتا ہے بھی مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرے گا, یہ ذکر کی مجالس روز لگائے گا, اور قرآن کی تعلیم میں بیٹھے گا. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.